السلام علیکم، آپ کو عبدالخالق کی ادبی ڈیرہ پر خوش آمدید۔ آج ملک بھر میں دہشت گردی کے 3 واقعات ہوئے۔ ان 3 واقعات میں ملک کو جانی طور پر بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ مستونگ میں ہوا، جہاں پر اب تک کی اطلاعات کے مطابق 47 لوگ شہید ہوئے ہیں، ان میں ایک ڈی ایس پی بھی شامل ہے اور 67 یعنی کہ 66 لوگ زخمی ہیں۔ جبکہ دوسرا واقعہ جناب ہنگو میں مسجد میں دھماکہ ہوا، جس میں 4 افراد شہید اور 12 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اور تیسرا واقعہ جناب بلوچستان کے شہر جوب کا ہے، جہاں پر دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان مڈ بھیڑ ہوئی اور اس مڈ بھیڑ میں 4 سیکورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے، جبکہ کچھ دہشت گردوں کے مارے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ یہ واقعے انتہائی افسوسناک ہیں اور جانی نقصان، یہ جو 47 لوگ شہید ہوئے ہیں مستونگ کے واقعے میں، یہ صرف 47 لوگ نہیں ہیں، آپ ان کو 47 خاندانوں کے ساتھ جوڑیں۔ یہ 47 خاندان جو ہیں وہ برباد ہوئے۔ یہ 47 خاندان جو ہیں وہ ایک فرد کے مر جانے سے کیا ہوتا ہے، پورا خاندان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جناب یہ 47 خاندان جو ہے وہ ان کو زخم لگا ہے اور ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ ان میں سے وہ بھی لوگ شامل ہیں جو کہ خاندان کی کفیل ہوں گے۔ اب اگر ایک کفیل کے جانے سے پورا خاندان تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ دوسرا جناب جو ہنگو میں واقع ہوا ہے، اس کی بھی یہی سچویشن ہے، یا بلوچستان میں جیسے سیکورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے تو وہ بھی اپنے خاندان کی کفالت کے لیے انہوں نے بھی سیکورٹی ادارے جوائن کیے ہیں۔ تو جناب یہ اگر ان تمام واقعات کا جائزہ لیا جائے، ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہنگو اور مستونگ کا واقعہ، یہ سیکورٹی اداروں کی ناکامی ہے کہ دہشت گرد آتے ہیں، کاروائی کر کے آرام سے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور کیسے روک ٹوک ہو جناب، آپ نے افغانیوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، اور صرف پناہ نہیں بلکہ ان کو آپ نے کاروبار، ان کو ساتھ میں پاکستان کا شناختی کارڈ اور بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے تک جب جناب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ میں نے ان جنگجوؤں کی 5-10 ہزار جنگجوؤں کو ملک میں بسانے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اچھا بھائی، یہ دہشت گردی کی 21ویں صدی شروع ہوئی تو دہشت گردی کے واقعات جو ہے وہ پاکستان میں رونما ہونا شروع ہوئے۔ اس سے پہلے بھی مختلف دھماکے وغیرہ ہوتے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں غالباً 90 کی دہائی سے جو ہے وہ پہلا دھماکہ ہوا تھا، لیکن باقاعدہ طور پر اور یوں جو ہے وہ 21ویں صدی میں ہی دہشت گردی کی لہر پاکستان میں سٹارٹ ہوئی۔ وجہ جناب یہ تھی کہ جس وقت امریکہ نے 9/11 کے بعد افغانستان پر حملہ کیا تو دہشت گردوں نے پاکستان کا رخ کیا اور پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ خیر، سیکورٹی فورسز نے بھی جوابی کارروائی کی اور یوسف رضا گیلانی کے دور میں باقاعدہ طور پر آپریشن کا آغاز کیا گیا اور نواز شریف کے دور میں اس آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا اور ملک بھر میں امن قائم کر دیا گیا۔ اب جس وقت ملک میں امن قائم ہو رہا تھا، مکمل طور پر امن و شانتی تھی، دہشت گرد ختم ہو چکے تھے، جتھے ختم ہو چکے تھے، تو جناب اس وقت افغانستان کے شہر کابل میں طالبان نے آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مختلف جو ہے پبلک مقامات پر بیٹھے ہوتے تھے، لوگوں کے ساتھ مل جل رہے تھے، اور پھر یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی۔ وہ جیسے آئی وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو جناب عمران خان صاحب کی حکومت ہے، عمران خان صاحب طالبان کے لیے ہمدردی رکھنے والا انسان ہے۔ اگر طالبان پر حملہ ہوا تو عمران خان صاحب دھرنا لے کر پہنچ گیا، اور
اور यहाँ तक नहीं बल्कि जिस वक्त अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजों का इनखला हो रहा था तो हमारे यूथी भाई और उस वक्त की हुकूमत जो कि इमरान खान की क़यादत में थी वो सब जश्न मना रहे थे। वजह जनाब ये थी कि इमरान खान साहब को अपने बादशाह बनने का जो सपना उनका था वो उनको पूरा होता नजर आ रहा था कि कैसे कि अब तालिबान के जरिए वो मुल्क पर कब्जा जमाएंगे। और इसका उन्होंने इजहार भी किया कि मैं मुल्क के अंदर जंगजू बसाना चाहता हूँ। अब जंगजू किस लिए लोग बसाते हैं? इसीलिए कि जंगजुओं के जरिए आप जो है अपना वो धाक बैठाएं, अपनी ताकत बैठाएं, लोगों पर रोब जमाएं। तो यही इमरान खान का ख्याल था। और फिर जिस वक्त गनी सरकार का तख्ता उल्टा गया और तालिबान ने बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान यानी काबुल पर कब्जा किया तो हमारे एक जो है वो जनरल फैज हमीद साहब वहां चाय का कप भी पीने गए। अब आजकल जितने भी वाकयात हो रहे हैं ये सारों की जिम्मेदारी इन्हीं साहबान पर आती है। लेकिन क्या है कि कोई नहीं पूछ रहा, कोई इस बात पर गौर ही नहीं कर रहा कि जनाब आप की वजह से ये लोग आए हैं। और उस वक्त ये जो अभी 2021 की बात है, लोग कहते रहे, हम जैसे लोग कहते रहे कि भाई आपके पड़ोस में अमन और शांति होगी तो आपके यहाँ भी अमन होगा। लेकिन ये बात पाकिस्तान की मुक्तदर हलकों को आज तक समझ नहीं आ रही। अगर ये बात समझ आ जाती तो आज मुल्क में अमन और सुकून होता और आज जो सैकड़ों खानदानों के यहाँ सफ़े मातम बिछा हुआ है ये कम अज कम ना होता। व्यूअर्स अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।